ہر خبر تیز اثر، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سرگرمیہ نیوز۔ سرگرمیہ نیوز سے میں عامر مختار۔ آج ہم جس شخصیت کے حضور جن کے قریب آئے ہیں انہیں یہ سارا شہر ہی نہیں بلکہ پورا ملک پہچانتا ہے۔ فرنگی محل سے ان کا تعلق ہے۔ فرنگی محل وہ ادارہ ہے کہ جس نے کئی 100 سال سے ہمارے اس شہر میں جو فتوے جاری ہوتے ہیں وہ کام فرنگی محل کا وہ خانوادہ ہی کرتا آیا ہے، اور آج جن کے حضور ہم پہنچے ہیں انہیں ہمارا یہ شہر، ہمارا یہ ملک مولانا عرفان میاں فرنگی محلی کے نام سے جانتا ہے۔ ہم یہاں پر ان سے عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو عید قرباں ہے اس میں قربانی کا جو معاملہ ہے اسے کس طرح سے کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ہم کر سکتے ہیں اس میں، اس لاک ڈاؤن کو یعنی کہ ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم سیدھے ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس عید قرباں پر کس طرح سے قربانی ہونا چاہیے، اور جو وبا ہے اس کے متعلق جو لاک ڈاؤن ہے یا جو گائیڈ لائن ہے سرکار کی اس حساب سے بھی تھوڑا سا جو ہے ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مولانا عرفان میاں فرنگی محلی صاحب جو ہیں وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہی سمجھائیں گے۔ میں استقبال کرتا ہوں آپ کا بہت بہت سرگرمیہ نیوز کی طرف سے اور جن ادھیکار میڈیا کی طرف سے۔ مولانا ہم آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم کم علم ہیں اور ہر وقت ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی زندگی کو جینے کے لیے۔ ہم صرف یہاں پر آپ سے کوئی سوال کرنے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی کوئی جواب لینے آئے ہیں، بلکہ ہم اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو ہماری قوم ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ قربانی جو ہے، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی ادا کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے، اور آج جو حالات ہیں اس حساب سے اس میں کیا کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی عبادت کے لیے زندگی جینے کے لیے تمام نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، جن میں ہر نعمت کے اوپر ایک شکرانہ ہے۔ ہماری ایک سانس اندر جاتی ہے، اگر وہ باہر نہ آئے تو زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کے اوپر شکرانہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کی ہے۔ خاص طور سے جتنے انبیاء کرام ہیں وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور ان میں سب سے اہم شخصیت اگر ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، اور ان کی ابتدا سے لے کر آخر تک کے بہت سی آزمائشیں ہیں۔ اور یہ حج کا جو فریضہ ہے یہ بھی زیادہ تر آپ ہی سے متعلق ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم 3 دن تک اس کے اوپر غور کرتے رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس وجہ کہ حضرت اسماعیل ان کی سب سے بڑی دولت تھی جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، یعنی اپنی جان سے، اپنے مال سے زیادہ وہ اسماعیل کو چاہتے تھے، اور جب اس کی قربانی کا معاملہ ہو تو ہر باپ جو ہے ایک مرتبہ سوچے گا، لیکن اللہ کی آزمائش تھی۔ وہ آئے اسماعیل سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا پھر آپ کو سوچنے کا کیا کام ہے، چلیے ہم راضی ہیں۔ حضرت اسماعیل راضی ہو گئے۔ راستے میں 3 مرتبہ شیطان نے طرح سے ورغلایا، اور آپ نے اس کو دھتکارنے کے لیے جو کنکری ماری وہ بھی حج کا ایک حصہ بن گئی۔ تو اس طرح سے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، جس میں کامیاب ہو گئے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ ذبح عظیم تھا اور بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور اسی بنا پر ہم نے ان کو خلیل اللہ بنایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی آزمائش تھی ان کی محبت کے لیے، اور اللہ کی طرف سے قرآن میں کہا بھی گیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ہماری نماز
हमारी कुर्बानी, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत सब अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर हम निछावर करने के लिए तैयार हैं। और आगे भी कहा गया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, आप नमाज भी पढ़िए और अल्लाह के लिए कुर्बानी भी दीजिए। तो उधर हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी थी, इधर रसूल के को भी कुर्बानी का हुक्म दिया। इसलिए ये बकरीद की कुर्बानी जो है वो समझिए कि सुन्नत मुअक्कदा भी है और वाजिबात में भी है। वाजिब उसके लिए है कि जो ज़कात देने वाला है, यानी जिसके लिए उसके पास इतना आज़ूका है, इतनी मालो दौलत है जो उसके बेकार है और वो किसी काम नहीं आ रही है, तो जिस तरह से वो ज़कात उसके लिए वाजिब है उसी तरह से कुर्बानी भी वाजिब है। अब कुर्बानी के बारे में जो बताया गया है, हदीस में आया है कि कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही आसमान की बुलंदियों पर जाकर के कबूलियत हासिल करता है। कुर्बानी के जानवर का एक एक बाल, उसका खुर, उसकी खाल, हर चीज़ जो है वो कल क़यामत के दिन मौजूद होगी। और यहाँ तक कि रसूल का कहना है कि अपनी कुर्बानी के जानवर को सेहतमंद और दुरुस्त और ख़ूबसूरत बनाओ, इसलिए कि कल क़यामत के दिन ये तुम्हारे लिए सवारी का बाइस भी होगा। तो यहाँ पर जो जानवर पसंदीदा है वो कुर्बानी को करने का हुक्म दिया है, और उसके लिए भी यह है कि जानवर को तुम पालो अपनी औलाद की तरह से, और जब उसको कुर्बानी करने चलो तो ये समझो कि मेरा जानवर जो है वो इस्माइल की जगह पर है और मैं हज़रत इब्राहीम की तरह से अपने पूरे मोहब्बत के जज्बात जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करके ये कह रहा हूँ कि मेरा तो सब कुछ है, आप जान मांगें तो जान देंगे, आप माल मांगें तो माल देंगे, आप औलाद मांगेंगे तो औलाद देंगे। तो इस तरह से कुर्बानी जो है वो हमारे लिए बहुत ही तकर्रुब का ज़रिया है कि उसका एक एक बाल, उसकी खाल, यहाँ तक कि उसकी अजमत है कि हुक्म ये दिया गया है कि कुर्बानी के खून नालियों में न बहाया जाना चाहिए, बल्कि गड्ढा खोद करके और उसमें दफन कर दिया जाइए। लेकिन अब आजकल के हालात, कुर्बानी करने की जगह नहीं मिलती है, आदमी गड्ढा कहाँ खोदता फिरेगा। तो इस तरह से बहुत सी बेकायदगियाँ हो रही हैं, लेकिन मजबूरी है, इस वजह से आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से फिर हर काम में उज़्र भी है। अगर कोई उज़्र बहुत ही वाजिब है तो उसके एतबार से अल्लाह ताला की तरफ से छूट भी दी गई है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे सारे कामों का दारोमदार तुम्हारी नीयत है। अगर तुम्हारी नीयत में कुर्बानी करना है, तुम कुर्बानी करना चाहते हो, तो तुमको ईद का चाँद, बकरीद का चाँद निकलने से पहले अपने नाखून नहीं काटना होंगे, अपने बाल नहीं काटना होंगे, जब तक कि तुम्हारी कुर्बानी का जानवर ज़बान नहीं हो जा सकता है। जिस तरह से मक्के में भी हज की जब तक कि कुर्बानी नहीं हो जाती है, उस वक्त तक ये आदमी अपना एहराम अलग नहीं कर सकता है। अब सवाल ये है कि इस वक्त लॉकडाउन में हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत सी पाबंदियां भी हैं, बहुत सी परेशानियां भी हैं। सबसे बड़ा मसला जो है जानवरों का मिलना है। तो अब बहुत सी बातें जो हैं वो है हमारे मुसलमानों की तरफ से है कि उनको क्या करना है और मुसलमानों की कौन सी सहूलतें हैं जो गवर्नमेंट दे सकती है। तो अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ईद कुर्बान को देखते हुए बाज़ारों के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो करने का हुक्म दें, जानवर लाने वालों को परेशान न किया जाए और जानवरों को जहां बाज़ार लगाया जाए वहां भी पूरी एहतियात की जाए। इस किस्म की जो शराइत हैं गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट को मदद करना है और जनता को उसके ऊपर अमल करना है। और इसी तरह से जब कुर्बानी हो भी जाती है तो कुर्बानी करने वाले को भी इन सब बातों को अपने पेशे से नज़र रखना है कि कुर्बानी की वजह से कोई ऐसी बात न होने पाए जो किसी के लिए अज़ियत का सबब बने, किसी के लिए तकलीफ़ का सबब बने और ख़ुद हमारे लिए अज़ियत का सबब बने।
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے قربانی جو ہے وہ قربانی ہمارے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ملک کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں۔ بہت سے کاروباری ہیں جن کا سال بھر کا کاروبار اسی جانور کی خرید و فروخت پہ ہے۔ ہر یعنی ہم خالی دنیا کے آخرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے اس میں بڑے فوائد ہیں، اور اگر خدا خواستہ اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی کیفیت ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو پورے احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ پھر قربانی میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے، جو اصلی قربانی یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے آدمی بالکل حضرت ابراہیم کی طرح سے چھری چلا کر کے اور اپنے جانور کو اسماعیل کی جگہ سمجھ کے کرے۔ اب جہاں بہت زیادہ مجبوریاں ہیں، آدمی نہیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہماری طرف سے حصہ لے لو، لیکن یہ حصہ جو ہے یہ مکمل قربانی نہیں ہے۔ اور قربانی کے گوشت کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے 3 حصے کرنا ضروری ہیں۔ ایک حصہ غریبوں کا حق، بہت سے غریب ہیں سال بھر ہو جاتا ہے انہوں نے بیچاروں نے کہیں گوشت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب اگر سال بھر میں آپ کی طرف سے ان کو گوشت پہنچے گا تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ نہیں، ان کے لیے رزق کا سامان ہوگا کہ نہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے اپنے عزیزوں کا ہے اور ایک حصہ آپ کا اپنا ہے، خوب کھائیے خوب کھلائیے، لیکن اس کو خالی رسم و رواج مت بنائیے بلکہ اس کو حضرت ابراہیم کی قربانی کو سمجھ کر کے پورے شان و شوکت کے ساتھ اور اپنی دل کی گہرائیوں سے کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جہاں تک لاک ڈاؤن وغیرہ کا ہے اس میں ہم سب کو بھی احتیاط کرنا ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس میں مدد کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہم کو بے سہارا چھوڑ دے اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو لے جا کے بند کر دے۔ بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین اور سنا بھی آپ نے کہ جو حضرت مولانا نے جو بات ہم سے کہی ہے، اور وہ بات ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ حدیث و قرآن کے حوالے سے انہوں نے بات ہم تک پہنچائی ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ہر بات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عمل ہی جو ہے وہ ہمیں ہماری آخرت کی منزل تک پہنچائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آصف ظہیر کے ساتھ میں عامر مختار، سرگرمیہ نیوز، لکھنؤ۔